اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کا کہنا ہے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ مسلسل حماس کے حملوں کا جواب دیتے رہیں گے. We demonstrated this yet again today when we warned civilians to vacate the building used by the Hamas terror intelligence. They vacated the premises before the target was destroyed, and that's why you don't hear of casualties from these collapsing terror towers, because we take special care to avoid these civilian casualties, exactly the opposite of Hamas. لندن میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کیا گیا اور فلسطین پر اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف نعرے بلند کیے گئے. اس دوران پولیس اہلکاروں اور مظاہرین کے بیچ جھڑپ ہوئی. مظاہرین نے اسرائیلی سفارت خانے تک مارچ کیا. اس دوران وہ فلسطینیوں کے حق میں بینرز اور جھنڈے تھامے ہوئے تھے. مظاہرین نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرے. واضح رہے کہ برطانیہ اسرائیل کی حمایت پر کھڑا ہے. پچھلے دنوں اسرائیل کے وزیر اعظم نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا شکریہ بھی ادا کیا تھا. اسی طرح مغربی جرمنی کے کولون شہر میں بھی غزہ پر اسرائیلی حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا. شہر کے پرانے مجسموں پر مظاہرین چڑھ گئے جہاں انہوں نے فلسطینی پرچم لہرایا. اس دوران کئی مظاہرین حراست میں لیے گئے. جرمنی پولیس کے مطابق 800 افراد مظاہرے کے لیے جمع ہوئے تھے. واضح رہے کہ جرمنی بھی اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہے. اور وہیں امریکہ سے بھی کچھ ایسی ہی خبر جہاں کہ شہر بوسٹن میں اسرائیل کے خلاف ہزاروں مظاہرین جمع ہوئے. کچھ مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہرایا. اسرائیلی قونصل خانے میں تمام مظاہرین جمع ہوئے اور فری پیلسٹینین کے نعرے لگائے. احتجاج کی وجہ سے بوسٹن میں ٹریفک نظام درہم برہم دکھائی دیا. کورونا وبا کے دوران باہمی امداد و انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے. ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے. ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جس سے ہم کورونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکیں. نیٹ ورک 18 اس مہم میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا. جب تک سبھی محفوظ نہیں تب تک کوئی محفوظ نہیں ہوگا. اسی سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیونی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانیوں کا حق ہے.